آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہ بے شک وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی۔ آیت مبارکہ میں لفظ زجرہ آیا ہے تو زجرہ کے معنی خوفناک آواز سے ڈانٹنا، چیخنا، اور ایک ایسی ڈانٹ جس سے جانور کو چپ کرایا جائے، اس کے لیے زجرہ کا لفظ آتا ہے۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کو جب ڈانٹتی ہیں تو ڈانٹتے ڈانٹتے جو ان کی ایک خوفناک آواز آخر میں نکلتی ہے اس کو بھی زجرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، یہاں پہ کسی ایک کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، مگر جب یہ کہا جائے کہ یہ ایک کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے زجرہ کا مطلب تو ہوتا ہے ڈانٹ کا ہونا، اور یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایک ڈانٹ یا کوئی ایک چیخ ہوگی، لیکن ساتھ واحدہ کا لفظ لا کے اس میں یہ تاکید پیدا کی جا رہی ہے کہ صرف ایک آواز سے، ایک ڈانٹ سے یا ایک چیخ سے اللہ پاک اس پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم فرما دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یہ فا کا لفظ جو آتا ہے یہ اچانک کسی کام کا ہونا۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ غور سے کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سین بدل رہے ہیں، ایک منظر بیان ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا منظر آتا ہے، دوسرے منظر کے بعد تیسرا منظر آتا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے کہ ایک مووی کے اندر سین چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے فَإِذَا بس اچانک پھر کیا ہوگا اس کے بعد کہ تم ایک ساحرہ میں آ جاؤ گے۔ جو ساحرہ کا لفظ آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب نیند کا ختم ہو جانا ہوتا ہے، دوسرا مطلب اس کا وسیع میدان کا ہوتا ہے، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی رات جس کے اندر نیند نہ آئے۔ اب اس لفظ سے ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ساحرہ میں رات کی تاریکی کو بیان کیا گیا ہے، اور رات کی تاریکی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان کو اس میں نیند آتی ہے، مگر یہ کیسی رات ہوگی یا یہ کیسا میدان ہوگا کہ اس رات میں اور اس میدان میں انسان کی نیند جو ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ساحرہ وہ حشر کا میدان ہے کہ جہاں انسان کے اوپر یہ خوف طاری ہوگا کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا۔ بعض اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ساحرہ کا لفظ جو ہے وہ ایسے صحرا کے لیے بھی آتا ہے کہ جس میں انسان سفر کر رہا اور اس کو یہ امید ہو کہ شاید اگلی منزل پہ مجھے پانی ملے گا، تو وہ اس امید میں کہ میں اگلی منزل تک سفر کر لیتا ہوں تو وہ سوتا نہیں ہے، وہ آرام نہیں کرتا۔ گویا کہ جو پورا منظر اس لفظ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا نیند کا اکھڑ جانا اور انسان کا بے چین ہو جانا، وہ ساحرہ کے اندر مانا پایا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے حل اتاک حدیث موسیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے یا ان کی بات پہنچی ہے؟ ایک بات تو یہاں پہ ہم وہی بات جو پیچھے سورہ نبا میں بھی دہرائی گئی تھی کہ اتاکا کہ مضمون کچھ اور چل رہا ہے، حشر کا ذکر ہو رہا ہے، اور درمیان میں ایک دم ایک ضمیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسے التفات کہا جاتا ہے کہ کسی بھی اہم موقع پہ آپ علیہ السلام کا ذکر کر جانا یہ اللہ پاک کی نبی علیہ السلام کے ساتھ خصوصی محبت کا اظہار۔ اور پھر آیت مبارکہ میں لفظ حدیث کو لایا گیا ہے، اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا واضح کر دینا، اعلان کر دینا، مگر وہ بات جو کہ پہلے ہو چکی ہو۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو دراصل میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، ہم جب اس بات کو آگے کوٹ کرتے ہیں تو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ساری باتیں، وہ جو ساری کہانی اور داستان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکی ہے، کیا اس کی خبر، اس کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ یہاں پہ اس بات کا مفسرین کرام تذکرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں 4 جگہ ملتا ہے۔ یوں تو پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن بالخصوص آپ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کا تذکرہ 4 مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں تقریباً 70 مرتبہ ملتا ہے، اور 500 آیات ایسی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کا ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے، ایسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک زندگی جو ہے وہ فرعون کے ساتھ گزاری ہے اور ایک اپنی بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ گزاری ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو غار حرا میں وحی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ اللہ پاک نے خطاب فرمایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعون جیسے سرکش کے ساتھ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی سرکشوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، لہٰذا بہت زیادہ مشابہت ہے۔ تو ان کی زندگی کی مثالیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی اگر ان کی قوم اتنی سرکش تھی تو ان کا انجام کیا ہوا، تو اس طرح سے آپ کے دشمنوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔
اس بات کو صحابہ کرام بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام نے لڑائی کے بارے میں صحابہ کرام سے رائے لی کہ ہمیں کافروں سے لڑنا چاہیے یا پھر کیسے لڑنا چاہیے، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بجائے ایک ہی سیکونس میں پوری کہانی کو بیان کرنے کے اس کو ٹکڑوں کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ مفسر کرام یہ بات فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کا انداز صرف کہانی سنانے کا نہیں ہے بلکہ انسان کو گزرے ہوئے واقعات سے عبرت اور نصیحت دلانے کا ہے، لہٰذا پوری کہانی میں سے وہ حصہ جس کا آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہی حصہ جو ہے وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو حصہ بیان کیا گیا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، اس کو آنے والی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ آیت مبارکہ میں ناداہ کا لفظ آتا ہے، ندا کہتے ہیں کسی کو اونچی آواز میں پکارنا، اور مقدس وادی طویٰ کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ وہ طویٰ کہلاتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات کا وہ حصہ جس میں اللہ پاک نے اس وادی کو روشن فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خطاب فرمایا، تو گویا کہ وہ رات کا ایک مخصوص خاص حصہ تھا، تو اس نسبت سے اس کو طویٰ کہا گیا ہے۔ طویٰ کا ایک اور معنی بھی ہے جو اہل علم بیان فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لپٹ جانا یا سمٹ جانا۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی تھی کہ جس میں آسمان اور زمین کے فاصلے سمٹ گئے تھے، یعنی کہ خالق اور مخلوق کا آپس میں مکالمہ ہوا تھا، تو اس نسبت سے اس کو طویٰ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذهب الی فرعون، کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، انہ طغی، کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں فرعون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے، اور اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے فرعا۔ فرعا کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے محلوں اور گھروں کا ہونا۔ یہ لفظ فرعون کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب فرعون نے جنگیں جیتنا شروع کر دی تھیں اور اس کی آرمی بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی، تو اس نے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو اپنی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا کہ اس نے بہت بڑے بڑے محل تعمیر کروائے تھے جن کے باہر بہت بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ محل اس نے نہروں کے کنارے پہ، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ روڈ کی سائڈز کے اوپر بنوانا، ایسے راستوں پہ اس نے بنوائے تھے تاکہ آنے جانے والا ہر انسان جو ہے وہ اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ سکے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ سامنے والے کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے پلر اور ان کی اونچی اونچی چھتیں، جس کو دیکھ کے انسان کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت کون سی ایسی کرینز تھی جن کے اوپر چڑھ کے وہ اتنے بڑے بڑے پلر بنا لیا کرتے تھے۔ اور یہی نفسیات آج بھی ہوتی ہے۔ آج بھی کئی ملکوں میں ہمیں ایسی تعمیریں ملتی ہیں جیسے کہ واشنگٹن ہاؤس بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہ بہت زیادہ سٹیپس ہوتی ہیں، پھر بہت بڑے بڑے پلر، اونچی اونچی چھتیں ہوتی ہیں، اور پھر کہ اندر جا کے روم ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا ان عمارتوں کو دیکھنے سے ہی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ملک بہت طاقتور ہے۔ ایون اگر کسی انسان کا گھر بھی ایسا بنا ہوا ہو، بہت بڑی حویلی بنی ہو یا بہت بڑی کوٹھی بنی ہو، عظیم الشان اس کا لان ہو، تو انسان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ بڑا مضبوط انسان ہے، بڑا مال والا انسان ہے۔ تو اگلے کے ذہن پہ پہلے سے ہی ایک نفسیاتی اثر چلا جاتا ہے اس لوکیشن کا یا اس چیز کو دیکھنے کا۔ لیکن یہاں پر اہل علم بڑا پیارا نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان محل، حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں جب فرعون نے ان کو بہت اذیت دینا شروع کر دی تھی تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ان محلوں سے نجات دے دے، کہ اگر اتنے بڑے محلوں میں بھی سکون نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو یہ بھی بے فائدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آسیہ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ اتنے عظیم الشان گھر، اتنی بڑی جگہ اور سب کچھ ان کا چھوڑنا، تو فرمایا تھا کہ اللہ پاک مجھے جنت کا محل دے دے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے آسمان کے پردے ہٹا کے آپ کو آپ کی جنت کے محل دکھا دیے تھے کہ اگر انسان اللہ کی خاطر دنیا کی اتنی عظیم الشان عمارتوں کو ٹھکراتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہترین عمارتیں اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں بنوائی ہوئی ہیں۔ لہذا جیسے انسان قربانی دیتا ہے ایسے اللہ پاک اس کو صلہ بھی دیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے انہ طغی، کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ تو فرعون کی کون سی سرکشی کا یہاں پہ ذکر ہے اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حالات سے کیا مناسبت ہے؟
اہل علم یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی سرکشی صرف یہی نہیں تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم سب کا ربکم الاعلی ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اس کی سرکشی یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ان کو میرے ساتھ جانے دو، لیکن وہ اس بات کے اوپر رضامند نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی طاقت کے لیے ایک غلام رعایا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیتا تو پھر حکمرانی کس کے اوپر کرتا؟ مین پاور تو ساری چلی جاتی، جتنے زیادہ آپ کے غلام ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی طاقت شو ہوتی ہے، تو وہ اس بات سے انکاری ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتا تھا، اور فرعون کا زرعی نظام بھی بہت زبردست تھا۔ اب اگر ایک انسان کے پاس سلطنت بہت بڑی ہے اور مین پاور بھی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہے، اور پھر اس کے اوپر پلس معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں تم سب کا ربکم الاعلی ہوں، کہ جب تک انسان کسی کے مذہب کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کرتا ہے یا مذہبی طور پہ کسی کی ذہنیت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک بھی آپ کسی قوم کو غلام نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا ایک سیاسی انداز اور ایک مذہبی انداز جو ہے یہاں پہ طاقت اور قوت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اہل علم یہ کہتے ہیں یہ کوئی آج کی داستان نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ایسا ہوا ہے کہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کے لیے مذہب اور سیاست کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ فرعون تو بوڑھا انسان تھا، یا کہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، مگر اس اسٹیٹ میں ہونے کے باوجود بھی اس نے اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سنبھالا ہوا تھا، اور دشمنوں کے اوپر اس کا رعب اتنا زیادہ کیسے تھا۔ تو یہ وہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے ایک بوڑھا انسان بھی اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی فیملی میں، اپنے معاشرے میں بعض دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، مگر اولاد کی جرت نہیں ہوتی ان کے سامنے بات کرنے کی۔ اگر تو یہ ادب کی وجہ سے ہوتا ہے پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن ہر جگہ ادب نہیں ہوتا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان بڑوں کا ہولڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وراثت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا انہوں نے اس طرح کے انداز اختیار کیے ہوتے ہیں، رعب اور دبدبہ ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا ہے۔ تو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام حربے جو ہے وہ استعمال کیے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ فرعون کے یہ سارے حالات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی منظر جو ہے وہ اہل مکہ کے جو قریش تھے ان کے ساتھ بھی تھا، کہ وہ سیاسی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کا انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا تھا کہ حرم شریف میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور وہ بت صرف کسی ایک قبیلے کے نہیں تھے، بلکہ جتنے بھی قبائل عرب میں وہاں پہ بستے تھے سب نے اپنے نام کا ایک بت جو ہے وہ حرم شریف میں رکھا ہوا تھا، اور وہ سب لوگ جو ہیں اپنے مذہبی امور کو ادا کرنے کے لیے حرم شریف آیا کرتے تھے۔ اسی لیے جو قریش مکہ تھے وہ جہاں کہیں بھی سفر کرتے تھے تو کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، لوٹتا نہیں تھا، ان کا احترام کرتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم انہیں کسی قسم کی تکلیف دیں گے تو یہ واپس جائیں گے مکہ شریف میں اور حرم میں جا کے ہمارے بتوں کو تکلیف پہنچائیں گے، یا پھر یہ ہمیں وہاں پہ نہیں آنے دیں گے، اور جب ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ہم اپنی مذہبی امور کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار اسی لیے کیا تھا کہ اگر میں ان کی بات مان لیتا ہوں تو میری پاور چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے قریشیوں کا نہ ماننا بھی ایک اس بات کی علامت تھا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں تو پھر یہ تو ساری طاقت چلی جائے گی، حرم شریف تو بتوں سے خالی ہو جائے گا، تو ہم پھر کس مقام پر ہوں گے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سیاست کو مذہب کے لیے اور مذہب کو سیاست کے لیے پہلے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں کوئی ذرا سے بھی تمنا اور خواہش ہے اس بات کی کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے۔ ان آنے والے آیات مبارکہ کی تفسیر بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تزکیہ، یہ تزکیہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم قرآن پاک میں وہ آیات جن میں نبی علیہ السلام کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ نبی آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اب ایک لفظ تزکیہ ہوتا ہے اور ایک تتزکیہ ہوتا ہے۔ اب گرامر کے لحاظ سے آپ اتنی بات سمجھیں کہ تتزکیہ ایک لمبا لفظ ہے تو اس کو شارٹ کر کے تزکیہ کر دیا گیا ہے۔ تتزکیہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گہرائی سے صفائی، اندر سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، گناہوں کی غلاظت کو دور کر دینا، یہ تو بہت ڈیپ معاملہ ہوتا ہے۔ اور تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا اور صاف کر لینا۔ اگر اس کا سادہ مفہوم سمجھا جائے تو
یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تم جا کے اس سے یہ کہو کہ کیا تزکیہ تو تم نہیں چاہتے، اپنے آپ کی تو وہ صفائی اور اپنے اندر کو پاک کرنا، اگر تمہیں اس بات کی کوئی چاہت نہیں بھی ہے تو کیا تمہیں تزکیہ کی خواہش تمنا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو۔ اور پھر آیت مبارکہ میں فَهَلْ لَكَ إِلَىٰ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ جو آسان سادہ معنوں میں یہ بنتا ہے کہ کیا تمہیں تمنا اور کوئی خواہش ہے کہ تھوڑی سی بات بھی ایسی جو تمہیں گناہوں سے پاک کر سکتی ہو تم اسے سننے کی چاہت رکھتے ہو؟ کیا اس لیول کی بھی نیکی کا تمہارے اندر کوئی جذبہ اور کوئی شوق باقی ہے؟ اب اس آیت مبارکہ کا جو خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں تزکیہ کی بات کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام سطح کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اندر کی صفائی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ ساری آفر دی کس کو جا رہی ہے؟ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، اور جو بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تزکیہ کے لیول کی ہدایت چاہیے۔ تو گویا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اتنے بڑے نافرمان سے جو ہے وہ تزکیہ کی بات فرما رہے ہیں، اور اپنے ایک نبی کو ہجرت کروا کے اتنے رسک والے ماحول میں جہاں دشمن ہی دشمن ہے، جہاں کنفرم بات ہے کہ وہ آپ کو قتل کریں گے، تو اپنے نبی کو نافرمان کے دربار کے اندر بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوئی تمنا، کوئی خواہش ہے؟ گویا کہ ایک نافرمان کے گھر میں نبی کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو کسی طریقے سے گناہوں سے پاک کر کے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو سوچنے والی بات ہے، تو پھر اللہ پاک کو اپنے ایمان والے بندے سے کتنی محبت ہوگی، اور اللہ کی اتنی چاہت رکھتے ہوں گے کہ میرا یہ بندہ کسی طریقے سے گناہوں سے بچ جائے اور جنت کا مسافر بن جائے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَهْدِيَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ ہدایت کو سمجھنا ہوگا۔ لفظ ہدایت اگر اکیلا آتا ہے تو پھر کیا معنی دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف ملا لیا جائے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے کہ مجھ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ ایئرپورٹ کہاں ہے، تو میں اس کو کہوں گی کہ آپ سیدھا جائیں، وہاں سے آگے مڑ جائیں، پھر فلاں جگہ پہ آپ کو ایئرپورٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر میں اس کو صرف راستہ بتا دیتی ہوں تو گویا کہ میں نے اس کو اہدنا الی کے ساتھ ایک ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کو صرف راستے کی معلومات مہیا کر دینا، انفارمیشن دے دینا۔ لیکن اگر ایک انسان میرے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایئرپورٹ پر تک چھوڑ آئیں گی کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، تو میں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایئرپورٹ چھوڑ کر آ جاؤں، تو گویا کہ میں نے اس کو پوری ہدایت دے دی، تو یہ اہدنا ہو جائے گا۔ اگر ان دو باتوں کی سمجھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ گئی ہو، تو ہم جب سورہ فاتحہ میں اہدنا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں راستے کی ہدایت دے، تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا نہیں مانگ رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں راستے صرف بتا دیں، ان کا علم دے دیں، انفارمیشن معلومات دے دیں۔ نہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی چاہیے، ہمیں سپورٹ بھی چاہیے، ہمیں منزل تک آپ نے پہنچانا بھی ہے، صرف راستہ بتانا نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچانا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہدایت کے ساتھ الی کا لفظ آیا ہے، اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے، بلکہ یہاں اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ کیا تمہیں اللہ کے راستے کی جو معلومات ہے، تھوڑا سا علم ہے، سطحی سا علم ہے، کیا وہ بھی تمہیں چاہیے؟ اگر تمہیں میری ڈائریکشن نہیں چاہیے، میرا ساتھ نہیں چاہیے، میری نبوت کو تم نہیں مانتے ہو، نہ مانو، لیکن تمہارے رب کی طرف کون سا راستہ چاہتا ہے، کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا علم بھی؟ وَأَهْدِيَ إِلَىٰ، اہدیہ کے ساتھ الی لفظ آیا، کیا تھوڑا سا بھی تمہیں علم چاہیے اللہ کے راستے کا؟ پھر اس کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، فتخشا۔ اس کا کیا معنی؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو جائے، تھوڑا سا بھی علم اور معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جائے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو آیت مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اتنا سا بھی علم اپنے رب کے بارے میں حاصل کر لو، فتخشا، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے دل میں خشیت ڈال دے گا، اپنا مقام، اپنی عزت ڈال دے گا۔ یہاں پہ اہل علم جو ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کس بات کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہدایت کا۔ ہدایت سے یہاں پہ کون سے لیول کی ہدایت مراد ہے؟ کہ صرف علم کا ہونا، صرف معلومات کا ہونا۔ جب انسان کے پاس صحیح علم آتا ہے، صحیح معلومات آتی ہے، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ صحیح علم کا اور خشیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
اس لیے علم والے ہمیشہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کا علم، آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کا راستہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بے شک آپ دیر سے منزل میں پہنچیں، مشقت کے ساتھ پہنچیں، مگر آپ کا راستہ ہونا ٹھیک چاہیے، تو ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ لہٰذا جب علم آتا ہے انسان کے پاس تو پھر اللہ کا مقام دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کی خشیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے وہ علم نصیب فرما جس سے میرے اندر خشیت پیدا ہو، اور مجھے اپنی ذات کا وہ تعارف نصیب فرما جس سے میرے دل میں آپ کا مقام بڑھے اور مجھے اپنی ذات بہت چھوٹی لگنے لگے۔